Assalamu alaikum. My name is Nadeem and I welcome you on my channel. آج کی یہ نیوز یو اے ای کے ان ریزیڈنٹس کے لیے اس سال کی سب سے بڑی خبر ہے جو یو اے ای سے باہر آئی سی اے کے اپروول کا انتظار کر رہے تھے۔ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے آج تمام ایئر لائنز کو انفارم کیا ہے کہ یو اے ای کے ایسے ریزیڈنٹس جن کے پاس یو اے ای کا ویلڈ ویزا ہے، اگر وہ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں تو انہیں آئی سی اے کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہونے کی صورت میں ہے۔ اگر آپ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے علاوہ دوسرے ایئرپورٹس پر لینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آئی سی اے کا اپروول ہونا لازمی ہے، اور اگر آپ دبئی کے ریزیڈنٹ ہیں تو پھر آپ کو جی ڈی آر ایف اے کے ذریعے اپروول حاصل کرنا ابھی بھی ضروری ہے۔ اس نیوز کو سب سے پہلے پی آئی اے نے بریک کیا، جسے بعد میں خلیج ٹائم اور گلف نیوز نے پبلش کیا، اور اپنے تمام ٹریول ایجنٹس کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے انفارم کیا کہ یو اے ای کے ویلڈ ویزا ہولڈرز کے لیے آئی سی اے کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹریول کی جو باقی ریکوائرمنٹس ہیں، جس میں کووڈ-19 نیگیٹو ٹیسٹ رپورٹ شامل ہے، اس میں کچھ بھی رد و بدل نہیں ہوا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کسی بھی ٹائم امینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس نیوز کو ایئر بلوک کے مینیجر مسٹر عباس رضا ڈار نے بھی کنفرم کیا ہے کہ انہیں بھی ای میل نوٹیفیکیشن ریسیو ہوا ہے، جس میں ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے بتایا ہے کہ اگر ریزیڈنٹس کے پاس یو اے ای کا ویلڈ ویزا ہے اور وہ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا العین ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں تو اس صورت میں آئی سی اے کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی سی اے کا اپروول دبئی کے علاوہ یو اے ای کی جو باقی 6 اسٹیٹس ہیں ان کے ریزیڈنٹس کے لیے ہے۔ گلف نیوز کے مطابق دبئی کے علاوہ باقی 6 اسٹیٹس کے ریزیڈنٹس اگر ابوظہبی میں لینڈ کرتے ہیں تو پھر انہیں ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی اناؤنسمنٹ کے مطابق آئی سی اے کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اناؤنسمنٹ پر آج سے یعنی 11 اگست 2020 سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ یہ اناؤنسمنٹ ان کے لیے ہے جن کے پاس یو اے ای کا ویلڈ ویزا ہے، تو وہ ریزیڈنٹس جن کا یو اے ای کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے انہیں آئی سی اے کے اپروول کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو انہیں اپنا ویزا سٹیٹس چیک کرنا ہے، جو کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنا یو اے ای کا ویزا سٹیٹس کیسے چیک کرنا ہے۔ یو اے ای انٹری اپروول انہی کو ملے گا جن کا یو اے ای کا ویزا سٹیٹس ایکٹیو ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا ویزا سٹیٹس چیک کر لیں، جیسا کہ میرے پاس یہ ایک ابوظہبی بیسڈ ریزیڈنٹس کا اقامہ ہے اور اس کا ویزا 5 اگست 2020 کو ایکسپائر ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اس کا ویزا سٹیٹس چیک کیا، جو کہ 31 دسمبر 2020 تک ویلڈ ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آئی سی اے یو اے ای نے ویزا ویلیڈیٹی 31 دسمبر 2020 تک ایکسٹینڈ کی تھی، لیکن بعد میں ان ریزیڈنٹس کے لیے جو اس وقت یو اے ای میں ہیں اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، ان کو 10 اکتوبر 2020 تک کا ٹائم دیا ہے۔ لیکن یہ ریزیڈنٹ یو اے ای سے باہر ہے تو اس کا ویزا سٹیٹس 31 دسمبر 2020 تک ایکٹیو ہے۔ تو ایسے ریزیڈنٹس جن کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے اور وہ یو اے ای سے باہر ہیں تو انہیں سٹل آئی سی اے اسمارٹ سروسز میں جا کے اپروول کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے۔ ساری نیوز ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ریفرنس سے بریک ہو رہی ہے، جبکہ آئی سی اے کی طرف سے ابھی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی۔ تو جیسے ہی آئی سی اے کی طرف سے کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس کی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی کہ آئی سی اے آفیشیلز کی، کیونکہ صرف ویلڈ آئی سی اے اپروول اور ویلڈ پی سی آر ٹیسٹ کا ہونا ہی کافی نہیں تھا۔ گزشتہ دنوں میری لاہور سے ابوظہبی کے لیے بورڈنگ تھی۔ بورڈنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ بورڈنگ ٹیم نے ابوظہبی جانے والے تمام ریزیڈنٹس کے ڈاکومنٹس، جس میں پاسپورٹ، پرنٹڈ پی سی آر ٹیسٹ اور پرنٹڈ آئی سی اے اپروول کی کاپیز اپنے پاس رکھ لیں،
اور تمام ریزیڈنٹس کو ویٹ کرنے کے لیے کہا گیا اور ابوظہبی ایئرپورٹ کی طرف سے دوبارہ ڈاکومنٹس کی کنفرمیشن کا انتظار کیا گیا۔ ٹرانزٹ پیسنجرز والوں کی بورڈنگ تو امیجیٹلی ہو چکی تھی، لیکن لاہور سے ابوظہبی جانے والے ریزیڈنٹس کو کافی انتظار کرنا پڑا اور 2.5 گھنٹوں کے انتظار کے بعد صرف 2 ریزیڈنٹس کی بورڈنگ ہی ہو سکی۔ 2.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک ریزیڈنٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ کا ICA اپروول ایکسپائر ہو چکا ہے اور دوبارہ سے اپلائی کریں، جبکہ باقی ریزیڈنٹس کو کہا گیا کہ آپ کل دوبارہ آئیں اور آپ کی بورڈنگ کل ہوگی۔ تو کافی کمپلیکیٹڈ پروسیس تھا، تو اس لیے اگر ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اتھارٹیز نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ICA اپروول کی ضرورت نہیں ہے، تو اٹ مینز کہ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ ICA اتھارٹیز کی مشاورت کے بعد ہی کیا ہوگا۔ That's all for now. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات ہوگی. Till then take care and اللہ حافظ.